غلو سے محبت یہ دوسرا ہو گیا میرے پاس تو کرتا ہے یہاں وقت ہے نہیں، انہیں میں سے یہ سنا یہ سن لیجیے ایک دفعہ اور کیا. جی عطا کیجئے عاقل بھائی. میرے شعروں کا حسن ہے تم سے، میرے شعروں کا حسن ہے تم سے، اپنے شاعر کے دل میں رہتے ہو، اپنے شاعر کے دل میں رہتے ہو، ایک عاقل نہیں خدا شاہد ہر مہاجر کے دل میں رہتے ہو. کیا کہنے ہیں، ایک عاقل نہیں خدا شاہد ہر مہاجر کے دل میں رہتے ہو. یہ تھے محترم عاقل بریلوی، اور ہم سب کی دعا ہے کہ خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر سلامت رکھے، اور حق پرستی کی یہ جلتی ہوئی شمع ہمیشہ ہم کو اسی طرح روشنی دیتی رہے. محترم خواتین و حضرات، اب اس کے بعد دعوت دینے جا رہا ہوں ایک ایسی شاعرہ کو کہ ان تمام حالات میں کہ جو ہم پر جبر کے حالات تھے، ان کے قلم نے ہم کو اور ہماری تحریک کو بڑا سہارا دیا، اور برے حالات میں ان کا قلم ہمارے لیے علم بن کر ہمارے سامنے. جی قائد آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کیا جناب عادل صاحب نے کیا دم کا تذکرہ کر دیا؟ تو پھر عادل صاحب سے اگر صاحب صدر کی اجازت ہو کہ خیال انہیں دوں تو سے بھی قلم بند ردیف قافیے اور جو اشعار کے اوزان ہوتے ہیں، اشعار کے اوزان و لوازمات ہوتے ہیں، اس میں ڈھال نہیں ہے. جی الطاف بھائی سن رہے ہیں عادل صاحب. عادل صاحب سن رہے ہیں. دم پہ کیا کہہ دیا انہوں نے؟ دم پہ تو بہت میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب صدر مشاعرہ کی اجازت تو خیال اس کی نظر کر دوں. جی جی کیونکہ اشعار شعر نظم کہنا مجھے آتی نہیں، لہذا خیال دے سکتا ہوں. تو اس کو وزن اور اوزان کے ترازو میں آپ تول لیجیے عادل بھائی. اجازت؟ جی افتخار بھائی. تم ہی نے چھپا رکھی ہے عزت اب انسان، تم ہی نے چھپا رکھی ہے، تم ہی نے چھپا رکھی ہے عزت نفس انسان کی، وگرنہ کیا قیامت بپا ہوتی اگر تم نہیں ہوتی. کیا کہنے ہیں، وگرنہ کیا قیامت بپا ہوتی اگر تم نہیں ہوتی. اٹھا کر تم ہی سے پتا چلتا ہے سب کو، اٹھا کر تم ہی سے پتا چلتا ہے سب کو، نگر میں کون نر ہے اور کون ہے مادہ. اس کو ڈال لیجئے آپ عادل بھائی کسی طرح. کیا بات ہے. آج تو مشاعرے سے اٹھنے کا مطلب ختم کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا. اور پھر کیوں نہ ہو، اس محفل کی صدارت علم و فن، تاریخ، سائنس، فلسفی، کون سا شعبہ ہے جس کی مہارت رکھنے والے
ہم سب بچپن سے ان کے علم کے شیدائی ہیں، جس کی صدارت افتخار عارف جیسے لوگ کرتے ہو اس مشاعرے سے۔ اس بدنصیب کا دل چاہے گا وہاں سے اٹھنے کا۔ اللہ اکبر، بڑی بہت شکریہ افتخار عارف صاحب۔ پروگرام کو آگے بڑھائیے۔ جی، مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری اگلی شاعرہ محترمہ گلنار آفرین صاحبہ، ہم ان سے درخواست گزار ہیں کہ وہ اپنا کلام یہاں پیش کریں۔ محترمہ گلنار آفرین۔ اب تو ان کا مشاعرہ ہے، لیکن وہ بہت سارا نیا نیا کلام لکھ کر لائی ہوں گی، لیکن لوگ شاید وہی سننا چاہیں گے۔ ایسا بنایا پاکستان قائد اعظم، قائد اعظم آؤ ذرا تم دیکھو اپنا پاکستان، قائد اعظم آؤ ذرا دیکھ، آؤ ذرا تم دیکھو اپنا پاکستان۔ انشاءاللہ میں سناتی ہوں۔ عطا بھائی السلام علیکم۔ چند غزل کے شعر، کیونکہ غزلیں ہوتی رہی ہیں، تو ویسے تو میں نے 90 سے لے کے اور 96 تک کراچی کے حوالے سے ہی لکھا۔ میری اپنی شاعری تو بہت ہی پیچھے رہ گئی تھی اور کراچی کے مسائل میں لکھتی رہی اور کافی مجھے اس میں مشکلات بھی سہنا پڑی۔ صاحبہ مداخلت کرتا ہوں، آپ کی شاعری ضرور پیچھے رہ گئی، مگر بغیر شاعری کے آپ کا نام آگے بڑھتا رہا۔ تو بہت شکریہ۔ آج میں بس 2-3 شعر ضرور سناؤں گی، اور وہ بھی وہ شعر ہیں جب 94 میں ایک عالمی مشاعرے میں نے یہ کہہ کے یہ شعر پڑھے تھے کہ یہ چند شعر اہلیان کراچی کی طرف سے صاحبان اقتدار کے نام، اور اس وقت محترم معین الدین حیدر صاحب گورنر تھے۔ اس کے بعد جو میں نے یہ شعر پڑھے تھے، حالانکہ کوئی سخت نہیں تھے، لیکن میرے اوپر مشاعروں پہ پابندی لگا دی گئی تھی، اور وہ شعر تھے جب چونکہ گورنمنٹ پاکستان مختلف آئی ہیں اور دونوں نے مہاجروں سے یعنی ایم کیو ایم سے معاہدے کرتے تھے اور توڑ دیتے تھے، اس پہ مطلب بہت سادہ سے شعر تھے کہ پھر دل میں اٹھا درد اور آنسو بھی گرا ہے، پھر دل میں اٹھا درد اور آنسو بھی گرا ہے، کیا تم نے کوئی عہد وفا توڑ دیا ہے؟ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ پھر دل میں اٹھا درد اور آنسو بھی گرا ہے، کیا تم نے کوئی عہد وفا توڑ دیا ہے؟ اور چاہت تھی ہمیں تم سے کوئی کھیل نہیں تھا، چاہت تھی ہمیں تم سے کوئی کھیل نہیں تھا، کیا سوچ کے تم نے ہمیں برباد کیا ہے؟ واہ 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 واہ۔ چاہت تھی ہمیں تم سے کوئی کھیل نہیں تھا، کیا سوچ کے تم نے ہمیں برباد کیا ہے؟ اور شعر عرض ہے کہ بے رب سی تحریر ہے، بے رب سی تحریر ہے، بے روح سے الفاظ، بے رب سی تحریر ہے، بے روح سے الفاظ، بکھرے ہوئے اور آگ پہ کیا لکھ کے گیا ہے؟ بے روح سی تحریر ہے، بے رب سے الفاظ، بکھرے ہوئے اور آگ پہ کیا لکھ کے گیا ہے؟ اور میں نے کہا کہ ٹوٹی ہوئی پتوار ہے کشتی بھی شکستہ، ٹوٹی ہوئی پتوار ہے، جو اس وقت مہاجروں کی حالت تھی، ٹوٹی ہوئی پتوار ہے کشتی بھی شکستہ، طوفان نے میرا عزم سفر جان لیا ہے، ٹوٹی ہوئی پتوار ہے کشتی بھی شکستہ، طوفان نے میرا عزم سفر جان لیا ہے، طوفان نے میرا عزم سفر جان لیا ہے، پھر دل میں اٹھا درد اور آنسو بھی گرا ہے، کیا تم نے کوئی عہد وفا توڑ دیا؟ واہ 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 واہ۔ اور دو شعر غزل کے اور ہیں کہ حق بات بھی کہنے کی اجازت نہیں ملتی، یہ 96 میں نے اکتوبر میں